کرتی ہوں پچھلا پارٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور دونوں ایپیسوڈز پر سب نے اچھے کمنٹ کرنے ہیں تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں کہ میں نے جو 2 ایپیسوڈز اپنے ریڈرز کو دی ہیں انہیں پڑھ کر مزہ آیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم اے.این. رائٹس، قسط نمبر 70 پارٹ 1۔ شداور خان فارم ہاؤس میں اپنے کمرے میں جہاں وہ نور کو رکھتا تھا رولنگ چیئر پر اضطراب کی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں کے پرتوں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب نور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت نقش دیکھ رہی تھی جس سے اسے بے انتہا نفرت تھی۔ نور جان، تمہیں رب نے فرصت سے بنایا ہے، شداور خان اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اسے اپنے حصار میں لیتے بولا۔ اس کے ہاتھ نور کو اپنے وجود پر سانپ کی طرح چلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شداور نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کے اپنے قریب تر کیا۔ میرے قریب مت آنا، اٹکتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مزاحمت کی، لیکن اس چٹان نما انسان کو 1 انچ بھی خود سے دور نہ کر پائی۔ شداور، ہمارا نکاح نہیں ہوا، پلیز میرے قریب مت آؤ، روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ نور جان، طوائف سے نکاح نہیں کیا جاتا، وہ صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تلخ الفاظ استعمال کرتے وہ نور کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا۔ اگر طوائف سے نکاح نہیں کیا جا سکتا تو ان سے اپنی ہوش کیوں پوری کرتے ہو تم؟ مزاحمت کرتے تجھ سے دور کرنا چاہا۔ وہ شداور خان کے حصار میں بن آب کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ نور جان، میرے پاس میری بیوی موجود ہے جو میرے ساتھ وفادار ہے، تمہارا کیا بھروسہ تم سے نکاح کر لوں اور پھر تم اس ارد شیر سکندر کے ساتھ بھاگ جاؤ۔ ارد شیر کے بارے میں سوچتے ہی شداور خان کی آنکھیں خون چھلکنے کی حد تک سرخ ہو گئیں۔ نور کو چہرے سے دبوچتے بیڈ پر گرایا۔ ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، شداور، مجھے اور گنہگار مت کرو۔ نور نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ اس کے قریب نہ آئے۔ جب وہ نماز پڑھتی تھی پھوٹ پھوٹ کر روتی اور دعا کرتی کہ اے میرے خدا، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا اگر تم مجھے یہ بول دو گی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو جیسی میں تم سے جنون کی آخری حد تک عشق کرتا ہوں۔ نور چادر کو اپنے گرد پھیلاتے بے آواز رو رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے گر کر بے مول ہوئے، لب پھرپھرا رہے تھے، حلق سے آواز نہ نکلی۔ 2 منٹ ہیں تمہارے پاس نور جان، جلدی سے اظہار محبت کر دو، نہیں تو میں تمہارے قریب آؤں گا۔ شداور نور کے ساتھ بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ نور نے رخ بدل کر اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ بے انتہا خوبصورت نقش، سبز آنکھیں، بوڑھی داڑھی اور مونچھیں، گھنی پلکیں، کٹاؤ دار لب، 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، بے ساختہ۔ اس کے دل میں خیال آیا، کاش شداور خان
تمہارے چہرے کی طرح تمہارا دل اور نیت بھی خوبصورت ہوتی۔ شداور اسے یوں خود کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ اس کے لبوں پر جھک کر اپنی شدتیں نچھاور کرنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پیچھے ہوا نور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اظہار کرو نور جان، ابھی تو صرف لبوں پر لمس چھوڑا ہے، اگر تم نے اظہار نہ کیا تو تمہیں اپنے پورے وجود پر شداور خان کا لمس محسوس ہوگا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ نور نے ایک سانس میں یہ الفاظ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن حلق سے بامشکل یہ الفاظ نکلے۔ 5 منٹ میں نور نے 4 سے 5 لفظ ادا کیے۔ پھر بولو۔ شداور کو اس کے لبوں سے اظہار محبت سن کر اپنے پورے وجود میں سکون سرایت کرتے محسوس ہوا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس مرتبہ بھی اٹک اٹک کر بولی۔ پھر بولو۔ جب تک تمہاری یہ لڑکھڑاہٹ ٹھیک نہیں ہوتی اور جب تک مجھے مکمل طور پر سکون نہیں مل جاتا تب تک بولتی جاؤ۔ شداور نے نور کو اپنے اوپر گرایا۔ نور کی آنکھوں سے روزو قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ نور نے کئی مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، لیکن لہجے میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی۔ وہ جتنی کوشش کرتی کہ ایک سانس میں بولوں اتنی ہی زیادہ لڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی۔ 2 گھنٹے وہ یہی الفاظ دہراتی رہی۔ شداور خان آنکھیں بند کر کے اس کی سریلی آواز سنتا گیا۔ بس کرو۔ اس کے سانس اکھڑتے دیکھ شداور نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ اتنی کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ شداور کے بعد میں خود برداشت نہ کر پائیں۔ جیسے ہی نور نے یہ الفاظ بولے، شداور خان جھٹ سے آنکھیں کھول کر اپنے بال سختی سے پکڑ گیا۔ ارد گرد دیکھا، نور کہیں پر بھی نہ تھی۔ وہ ماضی کی یادوں میں اس قدر گم ہو گیا۔ اسے نور اپنے قریب محسوس ہوئی، اس کی خوشبو اپنے بدن سے آنے لگی۔ نور جان، ایک مرتبہ واپس آ جاؤ، کبھی تمہیں اذیت نہیں دوں گا، اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، تمہارے ہر ناز نخرے اٹھاؤں گا، تم سے نکاح کروں گا، تمہیں اپنی عزت بناؤں گا۔ شداور خان کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑاتے چلایا کہ شاید نور اس کے پاس آ جائے۔ نور جان۔ شداور فارم ہاؤس میں جگہ جگہ بھٹکتے ہوئے ہر کمرے کا دروازہ کھول کر نور کو پکارنے لگا۔ نور جان۔ کچن میں داخل ہوا کہ شاید نور پہلے کی طرح کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی ہو یا پھر زمین پر بیٹھی روتی ہوئی اسے مل جائے۔ نور جان۔ اب شداور خان گارڈن میں بھاگتے ہوئے چاروں اور نظر دوڑا رہا تھا، کیونکہ نور زیادہ تر گارڈن میں پائی جاتی تھی۔ نور جان۔ لاؤنج میں زمین پر بیٹھتے اونچی آواز میں چلایا، تمہیں کبھی اذیت نہیں دوں گا، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ نور جان، بے انتہا محبت کروں گا۔ زمین پر پیچھے کی جانب لیٹتے ہوئے اپنے کمرے پر نظر ٹکائی
جیسے نور کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تم سب کو برباد کر دوں گا میں، ارد شیر، تمہاری جان لے لوں گا میں، تمہاری وجہ سے میری نور جان مجھ سے دور ہوئی ہے، تباہ و برباد کر دوں گا شاہ خاندان کو جو مجھے میری بیٹی اور میری نور جان کے لیے تڑپا رہے ہیں۔ کل کا دن تم لوگوں کے لیے زندگی کا سب سے اذیت ناک دن ہوگا۔ شداور خان اٹھتے گاڑی میں بیٹھ کر حد سے زیادہ سپیڈ میں دوڑاتے اپنے آفس میں پہنچا۔ کام پر لگ جاؤ، وہ جو کل 2 آدمی آئے تھے ان لڑکیوں کو اغوا کروانے کے لیے، کل رات تک وہ مجھے میرے پاس چاہئیں۔ شداور آفس میں چکر کاٹتے ہوئے دہاڑا۔ اس نے 24 گھنٹے کی مہلت اس لیے دی تھی کیونکہ ڈیول کے پیلی سے لڑکیوں کو غائب کرنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا۔ جی باس، کہتے ہیں وہاں سے آدمی چلے گئے۔ شداور خان کا پراسرار قہقہہ آفس میں گونجا۔ نیہا کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے رضا کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے ملنے نہیں آیا اور نہ ہی رضا نے اس کے چہرے کو دیکھنے کی ضد کی۔ کیا وہ مجھ سے اکتا گئے ہیں؟ بیڈ پر بیٹھ کر ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے بے چین ہو کر پاؤں ہلانے لگی۔ ذہن میں آئے خیالات سے جان چھڑانے کے لیے سائیڈ ٹیبل کے دراز سے ناول نکال کر پڑھنا شروع ہو گئی۔ پہلا صفحہ پر ہی یہ تحریر لکھی تھی: ضرورت سے زیادہ کسی کو میسر آ جائیں تو ہم بے وقت ہو جاتے ہیں۔ یہ تحریر پڑھتے ہی نیہا نے کتاب بند کر دی۔ سر چکرانے لگا سوچ کر ہی کہ نیہا مراد شاہ کی اس کے شوہر کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ رضا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نیہا نے ابھی تک شادی والا لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ اپنے قدم رضا خان زادہ کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ جب کمرے میں داخل ہوئی، رضا نے صرف ایک لمحہ اس کے وجود کو دیکھا، نہ کہ اس کے چہرے کو۔ فوراً اس نے اپنی نظریں ہاتھ میں پکڑی فائل پر مرکوز کی۔ رضا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اسے ہنوز فائل پر جھکے دیکھ نیہا اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر اپنے لباس کی طرف اشارہ کرتے بولی، اچھی لگ رہی ہو۔ بنا اس کی طرف دیکھے جو اب جواب دیا۔ یہ چیز نیہا شاہ کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ بلیک کلر آج مجھ پر بہت پیارا لگ رہا ہے۔ نیہا نے ایک اور کوشش کی کہ شاید وہ اس کی جانب دیکھ لے۔ اچھا لگ رہا ہے۔ بیڈ پر چونکڑی مار کر بیٹھتے سائیڈ ٹیبل سے دوسری فائل نکال کر سامنے رکھی۔ نیہا کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ کر بے مول ہوئے۔ اس نے لائٹ سی گرین کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ تکلیف، دکھ، ناقدری، دل ٹوٹ جانا، بے مول ہو جانا، سب اذیتیں ایک لمحے میں ہی نیہا مراد کے دل میں نقش ہوئی۔ رضا، آج میں نے بندیا لگائی ہے، مجھ پر اچھی لگ رہی ہے؟ بھیگی آنکھوں سے ایک امید کے ساتھ رضا خان زادہ کی طرف دیکھتے پوچھا، اچھی لگ رہی ہے؟ پھر سے وہی الفاظ۔ نیہا نے بندیا نہیں پہنی تھی۔
اتنی اچھی تعریف کرنے کے لیے شکریہ۔ نیہا کی رونے کی وجہ سے بھاری آواز سنتے رضا نے نظریں اٹھا کر نیہا کی طرف دیکھا۔ وہ رخ موڑ کر کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا چکی تھی۔ رضا اپنے سر پر ہاتھ مارتا اس کی جانب تیز قدم بڑھاتے۔ اس سے قبل وہ کمرے سے باہر نکلتی اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے نیہا کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ چھوڑیں مجھے جانا ہے، نیہا روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ آفس میں کچھ مسائل چل رہے ہیں جس کی وجہ سے میں زیادہ ہی کچھ، نیہا نے کھا جانے والی نظروں سے رضا کی طرف دیکھا۔ رضا نے خاموشی سے اس کی کمر چھوڑ دی۔ آپ رہیں اپنے کام میں مصروف، میں ہی پاگل ہوں جو ہر روز خود کی ذلیل کروانے آپ کے پاس آ جاتی ہوں، اپنی عزت نفس کو کچل کر۔ نیہا کمرے سے باہر جانے لگی۔ رضا نے سختی سے دروازے پر ہاتھ جما کر کھٹاک سے دروازہ بند کرتے لاک کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ خفگی ختم کرو پھر چلی جانا۔ سینے پر ہاتھ باندھے نیہا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ کون سی خفگی؟ مجھے تو اس کام کی سزا دی جا رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں، اور شاید مجھے پتہ بھی نہیں۔ آپ اپنے مسائل سلجھائیں، جب سارے مسائل سلجھ جائیں گے تب ہم دونوں سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ نیہا رضا کو سائیڈ پر دھکیل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے گئی۔ آنکھوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے منظر دھندلا ہو رہا تھا۔ 2 مرتبہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ پاس سے کسی بھی چیز کا سہارا لیتے خود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لے کر گئی۔ نور جیسے نیند نہیں آ رہی تھی، پانی پینے کے لیے نیچے آئی۔ نیہا کو روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ اور رضا کو اپنے کمرے کے دروازے کے ساتھ سر تھامے پکڑے دیکھ نور رضا کے پاس گئی۔ اگر تم برا نہ مناؤ تو مجھے بتا سکتے ہو کیا ہوا؟ جھجکتے ہوئے نور نے رضا سے بات کی۔ رضا کو یکدم غصہ چڑھا تھا۔ نور کا اس کے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر کرنا، لیکن پھر خود کو پرسکون کیا۔ وہ نور سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، وہ عمر میں اس سے بڑی تھی۔ ماں سمجھ کر بتا دو۔ رضا کی آنکھیں یکدم بھیگی۔ وہ اپنی ماں کی جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ دیکھیں، آپ نے آج یہ بات کہی ہے، آئندہ مت کہیے گا۔ میں اپنی ماں کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ ہاں، ایک عورت کو میں نے اپنی ماں کی جگہ طرح سمجھا ہے اور وہ اسماء امی ہیں۔ رضا نے سر جھکائے احتراماً کہا۔ سوری، مجھے یہ الفاظ نہیں بولنا چاہیے تھے۔ لب سختی سے آپس میں پیوست کیے ارد گرد دیکھ کے دل میں پیدا ہوتی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کی جو نور کی آنکھوں سے واضح ہو رہی تھی۔ رضا کو برا لگا تھا نور کی آنکھوں میں تکلیف دیکھ کر۔ میری پوری بات سن لینا رضا، اس کے بعد جو چاہے اور جتنی چاہے باتیں سنا لینا۔ تمہارے اور سریش کے اندر شتاور خان کا خون دوڑ رہا ہے، تم دونوں اس کے بیٹے ہو۔ خود پر بے انتہا ضبط کرنے کے باعث رضا کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے۔ اپنی پیشانی مسلتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ جب بھی شتاور کا نام اس کے ساتھ لگتا تھا
اس کا دل چاہتا تھا وہ خود کو مار ڈالے۔ شداور نے میری وجہ سے تمہاری ماں کو رلایا۔ لیلا نے اپنی پوری زندگی اذیت میں گزاری اور تم رضا اپنے باپ کی وجہ سے اپنی بیوی کو رلا رہے ہو۔ جیسے تمہاری ماں نے روتے ہوئے زندگی گزار دی ہے، اپنی بیوی کو کبھی اس طرح زندگی مت گزارنے دینا۔ کبھی یہ مت ثابت کرنا کہ تمہارے باپ کا خون رنگ لایا ہے۔ تم لیلا کا بیٹا بن کر دکھاؤ، نہ کہ شداور خان کا۔ میرا بیٹا بھی غلط کر رہا ہے اپنی بیوی سے سچائی چھپا کر، اور یہی غلطی تم کر رہے ہو۔ رضا نور کی باتیں سن کر لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ نور اسے سہارا دیتے کمرے میں لے کر گئی۔ اسے جب سچائی معلوم ہوگی میں اس کے باپ کے قاتل کا بیٹا ہوں، وہ مجھے چھوڑ دے گی۔ مجھے اس لیے میں اسے اپنا عادل نہیں بنانا چاہتا۔ کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکاتے سر کو تھام کر آنکھوں میں ایک خوف لیے نور سے کہا، اسے سچ بتا دو رضا۔ نور رضا سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل۔ ٹھیک ہے، اسے سچ نہ بتاؤ، لیکن اپنا رویہ اس کے ساتھ بہتر کر لو، تاکہ جب اسے سچائی پتہ چلے گی تکلیف اسے بے تحاشا ہوگی، لیکن وہ تم سے دور نہیں رہ پائے گی، کیونکہ وہ مکمل طور پر تمہاری عادی بن چکی ہوگی۔ ارسلان نے اپنا راز انیسہ سے چھپایا۔ انیسہ اس سے بے حد خفا ہے۔ تم کل ذرا سی ارسلان کو تکلیف دیکھ کر انیسہ کی طرف دیکھنا۔ رضا مسکرا کر حامی میں سر ہلا گیا۔ آپ کو سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے۔ نور مسکرانے لگی رضا کی بات پر، کیونکہ اس نے تو اسکول کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ میرا خواب تھا ڈاکٹر بننے کا، لیکن ہمارا یہ جاہل معاشرہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے یا تو زندہ دفن کر دیتے ہیں یا پھر کہیں پھینک آتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے لوگ بیٹیاں پیدا ہونے پر قتل کر کے یا پھر کچرے میں پھینک جاتے ہیں۔ میرا باپ مجھے کوٹھے پر پھینک گیا تاکہ وہاں اس کی بیٹی کو ہر انسان نوچے۔ نور کو آج بھی وہ پل یاد تھے جب اس کا باپ اس کی ماں سے جھگڑا کرتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ ہر وقت نور کا باپ اسے منحوس کہتا، اور جب وہ 7 سال کی ہوئی اس کا باپ اس کی ماں سے چھپا کر اسے کوٹھے پر پھینک گیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ سوالیہ نظروں سے نور کی طرف دیکھتے اس سے اجازت چاہی۔ ہاں پوچھو۔ آپ اس درندے کے ساتھ 10 سال بنا نکاح کے رہ رہی ہیں۔ آپ نے کبھی اسے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اپنے نکاح میں لے؟ رضا کو بس یہی بات نور کے متعلق چبھتی تھی کہ وہ کیسے 10 سال کسی کے ساتھ ناجائز تعلق میں رہ سکتی ہے۔ جب اس نے مجھے خریدا، اس کوٹھے کی مالک نے مجھے نشہ آور چیزیں پلا کر بیہودہ لباس پہنا کر شداور کے پاس بھیجا۔ اس درندے نے مجھے نوچا، میری معصومیت مجھ سے چھین لی۔ صبح جب ہوش آئی پاگلوں کی طرح خود کو مارنے لگی، اور جب دوبارہ وہ مجھے نوچنے کے لیے آیا اس کے سامنے گر گرائی، اس کے پاؤں پکڑے کہ مجھے اپنے نکاح میں لے لو۔ 2 سال اس کے سامنے گر گراتی رہی نکاح کے لیے، اور ہر دفعہ اس کا جواب ایک ہی ہوتا تھا، تم جیسی عورتوں سے صرف خواہشیں پوری کی جا سکتی ہیں،
انہیں اپنی عزت نہیں بنایا جا سکتا۔ نور اپنے ماضی کو یاد کرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو بہہ کر ہتھیلیوں پر گرے، جسم کپ کپا رہا تھا۔ ماضی کے زخم ایک مرتبہ پھر اتیر دیے گئے۔ خان انکل سے شادی کر لیں، رضا کے الفاظ سن کر نور کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلیں۔ ہنوز آنسو بہاتے رضا کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ بات کہی ہے؟ یکدم نور کے جسم میں کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا۔ آپ کے بیٹے کی عقل پر فی الوقت پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرد دوسرے مرد کی نیت اچھے سے جانتا ہے۔ ارد انکل آپ سے بہت محبت کرتے، بس کر دو، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ نور اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں کہتے وہاں سے جانے لگی۔ رضا نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے روکا۔ کیا پتہ آپ کے نکاح کرنے سے جو گناہ ماضی میں آپ کے سر آئے ہوں وہ مٹ جائیں؟ آپ ایک حلال رشتے میں ہوں گی۔ نور دوبارہ بیڈ پر بیٹھتے ہی دہاڑے مار کر رونے لگی۔ رضا اس کے یوں رونے پر ہڑبڑا گیا۔ رضا وہ فائل ارد جو رضا سے فائل لینے اس کے کمرے میں آیا تھا، نور کو روتے دیکھ اس کے تمام تلخ الفاظ بھلاتے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ نور، کیا ہوا ہے؟ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں تڑپ، تکلیف، ہر وہ تاثر تھا جو ایک محبت کرنے والے کے دل میں اپنے محبوب کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھ سے نکاح کر لو۔ ارد نے اپنے کان میں انگلی ڈال کر کان کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا؟ نور، پھر کہنا۔ ارد نے نور کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر بے یقینی سے کہا۔ نور نے دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ یہ جو تم بات بات پر میرے قریب آتے ہو نا، سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ ارد اپنے سر کے پچھلی جانب ہاتھ رکھتے کھل کر مسکرایا۔ مبارک ہو خان انکل۔ رضا ارد کے گلے لگا۔ صبح تم تیار ہو جانا، ہم کورٹ چلیں۔ اوہ ہیلو، کون سا کورٹ؟ کل اذہان بھائی کے ولیمے کے ساتھ آپ دونوں کا نکاح ہوگا، پوری دنیا کے سامنے۔ یہ چھپتے چھپاتے کوئی نکاح نہیں کرنا۔ رضا ان دونوں کے درمیان بیٹھا۔ نور کی باتیں اسے کافی حد تک پرسکون کر چکی تھی، اور جو دل میں خلش تھی نور کے بارے میں وہ بھی دور ہو گئی۔ نہیں رضا، مجھے پہلے سریش کو منانا ہے۔ نور کو سریش کی فکر ستانے لگی۔ جب اسے نکاح کے بارے میں علم ہونا تھا، جو دھماکہ اس نے کرنا تھا وہ سب کے لیے ناقابل برداشت ہونا تھا۔ سریش کی ٹینشن نہ لیں آپ، اسے بھائی جی منا لیں گے۔ رضا نے نور کو ٹینشن فری کرنا چاہا۔ سریش کے معاملے میں نور بیچاری سر تھام کر بیٹھ گئی۔ رضا کی باتوں میں آ کر ارد کو تو ہاں کر گئی تھی، لیکن اب اس کا بیٹا۔ رضا بیٹا، آپ تھوڑی دیر باہر جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ رضا آنکھیں چھوٹی کر کے ارد کو دیکھتا باہر چلا گیا۔ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ کر گیا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا کمرہ ہے، اور ارد، جیسا کہ تم نے کہا تھا، ہم دونوں صرف دوست بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اپنی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر مسلتی نظریں جھکا کر بولی۔ کیفیت بھی عجیب سی ہوئی یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے۔
کیونکہ وہ نکاح کے بعد اپنے محرم کو اس کا حق نہ لینے کا کہہ رہی تھی۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ ارد کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ نکاح کے لیے مان گئی۔ اسے یقین تھا کہ نکاح میں اتنی طاقت ہے کہ دو اجنبیوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔ زریس کو کیسے مناؤ گی نور؟ ارد کو بھی اب زریس کی ٹینشن ہونے لگی۔ زریس خانزادہ کو ارد ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ نور کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے رضا کی باتوں میں آ کر کیوں ہاں کر دی، اور رضا خانزادہ باہر دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی بات نہیں عزیز ارد، میں سنبھال لوں گا، تم ٹینشن نہ لو۔ ارد کی محبت باش نظریں خود پر محسوس کر کے نور کو اپنے دل کی کیفیت عجیب تر ہوتی محسوس ہوئی۔ ارد پلیز میری طرف اس طرح مت دیکھو۔ کس طرح؟ ارد اس کے قریب ہو کر بیٹھا۔ تم کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہے میرے ساتھ؟ نور نے ان دونوں کے درمیان فاصلے پر اشارہ کیا جو مشکل سے 2 انچ تھا۔ وہ فوراً نور سے دور ہوا۔ ارد پھر سے میں تمہارے کہے گئے الفاظ دہرا رہی ہوں۔ ہمارے درمیان ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ نور نے نظریں جھکا کر کہا۔ دل منع کر رہا تھا الفاظ ادا کرنے کے لیے، لیکن نور نے دل کی ایک نہ سنی۔ ڈر تھا کہیں ارد کا دل اس سے بھر نہ جائے۔ اب جاؤ یہاں سے بدتمیز۔ ارد کی نظروں کا مرکز نور تھی۔ بدتمیزی کون سی کی ہے میں نے عزیز ارد؟ یہ جو ندیدوں کی طرح مجھے دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ نور نے اس کی آنکھوں پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ایک دن میں 2 ایپیسوڈ پڑھ کر مزہ آیا ریڈرز کو؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو ایپیسوڈز پسند آئی ہوں گی۔ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں 2 ایپیسوڈ ایک ساتھ لکھ کر اور 1.25 گھنٹے کی وائس اوور کر کے۔ اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی اور میرے ٹیسٹ بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید میں ایپیسوڈ چھوٹی دوں، اس لیے آج آپ کو بڑی ایپیسوڈ دے دی ہے۔